اور یاد رکھنا شجرہ ہمیشہ باپ سے چلتا ہے، سلسلہ ہمیشہ باپ سے چلتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بڑے سخت ہیں، توجہ سے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے باپ کی عزت نہ کی فلیس منی، ہی ڈز ناٹ بلانگ ٹو می، وہ میرا نہیں ہے. آج میں نے موضوع نہیں رکھا باپ کی شان، میں نے دیکھا ہے کہ نعت میں بھی ماں کی شان ہی بیان کرتا ہے، علماء بھی ماں کی شان ہی بیان کرتے ہیں. تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان نشان پڑھو نا، جامعہ ترمذی کا پوری 1900 نمبر حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ والد کی ذات ہے. جنت کا سب سے بڑا دروازہ والد ماجد کی ذات ہے. اب تمہاری مرضی ہے کسے سنبھال لو یا ضائع کر دو. دیکھیں نا، باپ جیسے یہ چھپر ہوتا ہے، صاحبان ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے وہ بارش بھی برداشت کرتا ہے، دھوپ بھی برداشت کرتا ہے، نیچے والوں کو بچاتا ہے. تو والد کا بھی یہ مقام ہے، ساری زندگی بیوی بچوں کے لیے گرمی سردی برداشت کرتا ہے، چھپر کی طرح دھوپ برداشت کرتا ہے، ان کو محفوظ رکھتا ہے، بارش اپنے اوپر لیتا ہے، ان کو محفوظ رکھتا ہے. تو یہ تو نہیں کہ صرف گاڑی آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے کو 32-33 لاکھ کی تو آپ کے چلے کہ نہیں یہ میری ماں کی دعا ہے. والد کا کیا قصور ہے بھائی؟ تم کون ہوتے ہو یہ ناانصافی کرنے والے؟ یہ کیوں نہیں لگتا یہ میرے والدین کی دعا ہے؟ جب آقا و مولا جو فرما رہے ہیں کہ والد ماجد جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اور حدیث بھی جامعہ ترمذی کا حدیث نمبر 19 پورا پڑھ لینا جا کے، میں نے نمبر بتایا، صفحہ نہیں بتایا، صفحہ آگے پیچھے ہو جاتا پرنٹنگ میں. تو یہ اتنا مقام، اتنی شان اللہ تعالیٰ نے والد کو دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی والد کے نام سے بلایا جائے گا. قیامت والے دن والد ماجد کے نام سے بلایا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ ماں کے نام سے بلایا جائے گا، لیکن آئیے میں اس کو کلیریفائی کر دوں. کچھ ناقبت اندیش تو صرف ماں کی شان بیان کرتے ہیں، باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، باپ کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں. وہ جو سرکار کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن ماں کے نام سے بلایا جائے گا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ فاسق و فاجر ہے، جہنمی ہو گیا، ماں نے ایک اس کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا. یہ بھی علامت ہے سرکار کی. ورنہ جس کا باپ صالح نیکوکار ہے وہ سب کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا. دونوں حدیثیں موجود ہیں، ابو داؤد شریف اٹھا کے دیکھ لیجیے. اور ایک اللہ کے بڑے عظیم ولی تھے، اس نے 30 سال اپنی اولاد کو سریعاً حکم نہیں دیا ایسا نہ ہو کہ کہیں خلاف ورزی کر کے بے ادب نہ ہو جائے. اور یاد رکھنا خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے، لیکن حکم میں باپ کا حق مقدم ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. یہ بتاتے نہیں سمجھنا، ہمیں تو وہ پرائمری فیل مل گیا نا مفتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیا مقدسہ کا شان نزول کیا ہے، آگے تفسیر کا نہیں پتا، آیا مقدسہ کوئی پڑھنی ہے، تفسیر کوئی بیان کر دینی ہے. دیکھو نا جو میں نے آپ کے ساتھ سے پڑھنی ہے اسے جا کے پڑھنا. یہ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، پہلا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے کریم الفاظ فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ پاسٹ انڈیفینیٹ ہے، فعل ماضی مطلق ہے، اور قضا ورب ہے. اس سے فاعل نکلا ہے قاضی، فیصلہ کرنے والا. وہ سبجیکٹ ہے، یہ قضا ورب ہے. اینڈ یور سسٹینر commanded that do not worship anyone else except him and be kind to parents. تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، اس میں کمی کی بیشی گنجائش نہیں ہے. فیصلہ فرما دیا ہے، ورب ہے نا قضا، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے. آگے یہ بڑی لمبی آیت کا آگے ہمارا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف بھی نہ کہو. ہمارے مفتی کو اف کا معنی نہیں آتا. عربی کی ڈکشنری کھولو، القاموس پڑھو، لسان عرب پڑھو. اف کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ عرب میں مٹی عام اٹھتی تھی،
کپڑوں کے اوپر پڑتی تھی. تو عربی میں اگر لباس کے اوپر مٹی گری ہو تو بندہ پھونک مار کو ڈائے ایسے کرے جو آواز پیدا کی اس کو کہتے ہیں. میں والدین کے سامنے تم کپڑے بھی نہیں جاڑ سکتے, جاڑو گے تو بے دب ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ بات کیسے کرنی ہے والدین کے سامنے؟ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بازو کو نہیں, اپنے دونوں پروں کو آج کے ساتھ بچھا دو اور ایسے گردنیں پر ہم ہوں آنکھیں پر نم ہوں, پھر والد کی بار بار نرس کرنی ہے. اسلام نے پوری تصویر کشی کی ہے, ہر چیز کو کھول کے بیان کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم عاشق رسول ہے, عظیم عاشق رسول ہے. دیکھو نا غزنوی کہاں, افغانستان کا صوبہ غزنی, وہاں سے چلتا ہے اور دلی آگرہ میں آ کے ہندوؤں کے گھر میں آ کے کبھی سومناتھ پہ جا کے ان کے سونے چاندی پتھر لکڑی مٹی کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اور ان کے بڑے خدا کے 3 ٹکڑے کیے, غزنی میں رکھا ہے کہ مدینہ شریف بھیجا کہ مکہ میں بھیجا, اور حکم دیا کہ ان کے اوپر جوتے جاڑ کے جاؤ, لوگوں کو پتا چل جائے ہندوؤں کا خدا جھوٹے ہیں, غزنوی کا خدا سچا ہے. انہوں نے پوچھا گیا حضور آپ دوسرے ملک سے آتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں, فوج بھی تھوڑی ہے, اسلحہ بھی تھوڑا ہے, ان کے گھر میں آ کے ان کو مار جاتے ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت بڑا جرنیل ہوں, میرا باپ بہت بڑا جرنیل ہے. فرمایا میں حج کرنے کے بعد جب گیا نا مدینہ المنورہ تو نبی علیہ السلام کے والد ماجد کی قبر انور پر گیا, سیدنا عبداللہ علیہ السلام, وہ نام لکھا ہوا ان کا. ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارے سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین عابدین راکعین نیرین منورین منیرین قمرین ابادین شریفین کے نام کیا ہیں. یہ سلطان محمود غزنوی عرض کرتا جب میں گیا نا نبی علیہ السلام کے والد ماجد سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی قبر انور پر تو وہ ہاں میں کھڑا ہو کے میں نے عرض کیا حضور آپ کے بیٹے جیسا کوئی بیٹا نہیں کائنات میں, اور آپ جیسا باپ بھی کوئی نہیں کائنات میں. مجھے دکھ ہوتا ہے ان نبیوں پر, ان خارجیوں پر, استغفر اللہ, جو نبی علیہ السلام کے والدین کریمین کی مان کے منکر ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں سرکار کا. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جب بھی قسم کھاتا ہے اللہ عرفہ چیز کی کھاتا ہے. سورہ بلد پڑھیے, 3 پارہ ہے, سوری 3 آیت ہے سورہ بلد کی, 30 پارہ کی سورۃ البلد کی 3 آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. محبوب آپ کی بھی قسم اور آپ کے باپ کی بھی قسم, آپ کی بھی قسم آپ کے باپ کی بھی قسم. تو جس ہستی کی قسم اللہ تعالیٰ کھائے وہ کتنی اعلیٰ عرفہ ہوگی. سوچو صحیح نا. ہمیں حکم ہے شریعت میں, یہ جو لوگ قرآن اٹھاتے ہیں غلط کرتے ہیں. نبی کی قسم نہیں کھا سکتے آپ, لوگ رسول کی قسم کھاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. قسم کس کرنی ہے؟ واللہ باللہ تاللہ, صرف اللہ کی قسم کھانی ہے. نہ اللہ کے محبوب کی قسم کھا سکتے ہو, نہ قرآن مقدس کی قسم کھا سکتے ہو, اور نہ والدین کسی کی قسم, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کے والد کی قسم کھائی ہے. محبوب کے پڑھا نا سورہ البلد کے نمبر 3 آیت پڑھنا جا کے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. محبوب آپ کی بھی قسم اور آپ کے والد ماجد کی قسم. میرے آقا دے باپ بھی سجنا وہ جگ تو شان اچیری. میرے آقا دے باپ دے سب کے ربا کر گئی بخشش میری. میرے آقا دے باپ بھی سجنا جگ تو شان اچیری. میرے آقا دے باپ دے سجے کے ربا کر دیں بخشش میری. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا, کیونکہ پچھلے جمعہ ہم نے اعلان کیا تھا
2:15 بجے جماعت کا، تو آپ سے بھی درخواست کی تھی کہ 1 بجے تشریف لے آیا کریں، لیکن آپ اپنے وقت بھی آتے ہیں۔ اگر صرف نماز پڑھنی مقصود ہو تو پھر ظہر کی جماعت کا جمعے کا تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا کا پتہ کیا معنی ہے؟ رننگ ٹو ورڈ دی ذکر اللہ، دوڑتے ہو، صحیح کرو، دوڑ کر آؤ۔ وذروا البیع، کاروبار حرام ہو گیا تمہارے اوپر، بالکل جب جمعے کی اذان ہو جائے دوڑ کر اللہ کے ذکر، وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو، یہ نص قرآن ہے۔ اس دور میں آپ صرف غسل کر سکتے ہیں، لباس جمعے کی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ اگر کرو گے تو مجرم دربار رسالت کے بھی دربار خدا بندی کے بھی۔ تو اس لیے آپ سے بھی مدنی التماس ہے کہ اگلے جمعے 1 بجے تشریف لے آئیں، 1 سے 2 خطاب ہو، 2:15 جماعت کھڑی ہو جائے۔ اور جو آیا مقصد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سے پڑھنا، جا کر 15واں پارہ کھولنا، آیت نمبر 23 کا پہلا جز پڑھ لینا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یعنی وہ سسٹینر کمانڈر، تمہارا رب حکم دے چکا ہے، آپ کے رب نے حکم دے دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے، ڈو ناٹ ورشپ اینی ون ایلس ایکسپٹ ہم، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اینڈ بی کائنڈ ٹو پیرنٹس، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، آج کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، تقریم کی جائے، توصیف کی جائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ بڑا اٹل فیصلہ ہے، مشکات کا 4:21 سے اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن والدین کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ نبی کا معنی ہی ہے نا کمیونیکیٹر جانسین، کمیونیکیٹر روایت کی خبریں دینے والا، چھپی ہوئی باتیں بتانا، سرکار کہ والدین کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی، لیکن والدین کا نافرمان محروم رہے گا۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کرنا ہے، یا الہی جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی اس کی معافی عطا فرما، اور آئندہ عہد کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ایسے نہیں مردوں والا وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے، جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اس لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتا رہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے۔ اور پھر مشکات کا صفحہ 154 آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، کہ جس کے والدین میں، جس نے زیارت کی اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کی قبر کی ہر جمعے کے دن، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وکتب برا، اس کا نام نیکوکاروں کی فہرست میں لکھا جائے گا، ابرار میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اب دیکھ لیں وہ ہستی کیسی ہے جو زمین کے اندر لیٹ کر بھی تمہارے لیے بخش و رحمت کا خزانے لٹا رہی ہے۔ والدین کی قبر پہ جانا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جو ہستیاں قبر میں لیٹ کر تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہیں، اگر چلتے پھرتے ان کی خدمت کر لی جائے، نہ کوئی دوائی دی جائے، نہ کوئی ان کو خوراک دی جائے، کچھ نہ کیا جائے، ایک نظر دیکھ لیا جائے پیار سے۔ مشکات کا یہ بھی 4:21 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب اللہ تعالیٰ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ سیدنا فروغ نے کیا حضور اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو، صحابہ کا عقیدہ ہے نا کہ جو سرکار نے فرمانا وہ ہو جانا ہے، اور کیا حضور اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے نا، قالا نام اللہ اکبر واطیب، اگر 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ یہ علم نبوت ہے سرکار، یہ نہیں فرمایا کہ ایک حج کا، فرمایا کہ ایک مقبول حج کا، حجۃ مبرورہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ اور یاد رکھنا، والدین کا نافرمان، استاد کا نافرمان اور دین کے عالم کا نافرمان، یہ تینوں بدبخت جہنمی ہیں۔ میری بات نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سورۃ الناس کا پیج 39 ہے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے دین کے عالم کی تضحیق کی، اس کا مذاق اڑایا،
وہ جب بھی دنیا سے جائے گا بے ایمان جائے گا، پہلے کفر ہوگا، مرے گا بعد میں. ہمیں وقت ہوا چاہتا ہے، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہو میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.